السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر افتخار درانی کی مبینہ حبس بیجا کے حوالے سے ایک ریٹ درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے افتخار درانی کی اہلیہ اور اہل خانہ کی طرف سے دائر کردہ اس ریٹ درخواست کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے اس میں افتخار درانی کے اہل خانہ کی وکالت کی، اور عدالت کو یہ بتایا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کو، کہ 3 اگست کو افتخار درانی کو اسلام آباد سے ان کے گھر سے اٹھایا گیا، اور جو لوگ آئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے وہ وردی میں تھے، پولیس کی وردی میں تھے، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے لوگ تھے، اور 3 اگست سے لے کے آج تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کسی بھی تھانے میں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کے بارے میں اہل خانہ کو اطلاع نہیں دی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے سربراہ آئی جی پولیس کو طلب کرے۔ آئی جی پولیس اسلام آباد کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر سماعت کے بعد انسپکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں، کل دوبارہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور آج سماعت کے فوراً بعد ایڈوکیٹ شیر افضل مروت نے میڈیا سے اس کیس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ان کے گھر F11 میں اپارٹمنٹ سے جو ہیں گن پوائنٹ پہ اغوا کیا، جس سلسلے میں ان کے بیٹے کی طرف سے تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی، جو پولیس نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ افتخار درانی کو ان کی بیگم اور بچوں کے سامنے رات کے تقریباً 1:28 جو ہیں اغوا کیا گیا، اور جب یہ اپنے بچے اپنے والد صاحب کو نیچے گاڑی تک چھوڑنے گئے تو پیچھے سے جو لیڈی پولیس تھی انہوں نے گھر پہ ہاتھ بھی صاف کر دیا، موبائل وغیرہ بھی چوری کر لیے۔ آج اس سلسلے میں ہم نے ہیبیس کارپس کی ریٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کی، اور اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس ایکسیپٹ کرنے کے بعد کل تک رپورٹ دائر کرنے اور مجاز جو متعلقہ پولیس حکام ہیں ان کو پیش کرنے کی ہدایت کی۔ واضح رہے کہ اس کیس میں افتخار درانی کے اہل خانہ نے ڈائریکٹ دعویداری آئی جی اسلام آباد پہ کی ہے کہ ان کی سربراہی میں پولیس آئی اور انہوں نے خود جو ہیں اس اغوا کا ارتکاب کیا ہے۔ آج اسد کیسر، انور تاج، فضل محمد خان وغیرہ جو پی ٹی آئی کے دیگر قائدین ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں، ان ریٹس پہ بھی سماعت ہوئی، اور ہائی کورٹ نے اگلے ہفتے جواب طلب کر لیا ہے۔ آج ہی صبح میں 9 بجے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ گیا، وہاں شہریار افریدی اور ان کے بھائی فروخ جمال افریدی کے 3 MPO کے احکامات پہ سماعت ہوئی، اور کیس جو ہیں کل کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آج ہی میں نے عمران خان صاحب کی طرف سے، چیئرمین PTI کی طرف سے میں نے ریٹ دائر کی ہے، ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے ان کے وکلاء کو، یا ان کے ذاتی معالج کو، یا ان کی بیگم کو، یا ان کے سیاسی رفقائے کار کو، اور جو جیل میں ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے 9x11 سائز کا، جس کے ساتھ ایک بدبودار باتھ روم ہے، جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہیں بطور فارمر پرائم منسٹر، رول 243 اور 248 پاکستان پریزن رول کے تحت وہ ان کو نہیں دی گئی ہیں۔ قصداً اس کو اڈیالہ میں رکھنے کے بجائے اٹک جیل میں رکھا گیا، کیونکہ اٹک جیل میں یہ فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج ریٹ میں نے دائر کی ہے، امید ہے کہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ شکریہ۔ جی گرفتاری تو جب کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا
جس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں اپیل دائر ہو جائے گی. تو اس کے بعد کورٹ کا فیصلہ تھا. باقی تو یہ تیار بیٹھے تھے عمل درآمد. آپ نے سنا ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو. اور شیر افضل مروت کے بعد مطیع جان MJ TV سے افتخار درانی کی اہلیہ اور اہل خانہ نے بھی بات کی ہے. جی میں مسز افتخار درانی اور میرے یہ بیٹے عماد درانی عباد درانی ہم آج ہائی کورٹ آئے تھے اس لیے کہ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے یہ استدعا رکھی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو کہ 3 اگست کی رات کو گھر سے اٹھائے گئے ان کا ابھی تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. آج 5واں دن ہو گیا ہے, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, کس حال میں ہیں. بظاہر تو ہمارے گھر پولیس نے ریڈ کیا لیکن وہ کس کے پاس کس طرح ہے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں. آگے چیف جسٹس سے درخواست ہے. کہ کون لوگ آئے تھے اور آپ نے جو IG پہ الزام لگایا ہے اس کی کس بنیاد پہ یہ بات ہے؟ لیکن جو ہمارے سامنے ظاہر تھا, چونکہ خواتین پولیس تھی جو کہ اندر تو نہیں آئی تھی اس وقت, گھر میں جب ریڈ ہوا باہر موجود تھی, لیکن یہ کہ وہ یونیفارم میں تھی. جو گاڑیاں تھیں وہ یونیفارم مطلب پولیس کی گاڑیاں تھیں. باقی کچھ جو تھے وہ جو اینٹی ٹیرر اسکواڈ ہے اس کے لوگ تھے اور باقی سول کپڑوں میں بھی لوگ تھے. تو بظاہر تو چونکہ ہمارے سامنے شواہد ہیں, ہمارے سامنے یونیفارم ہے پولیس کا, تو اس لیے ہم IG کی بات کر رہے ہیں. آگے ان کا کام ہے کہ چیک کرنا. انہوں نے کچھ بتایا کہ ان پہ کیا الزام ہے یا نہیں, کچھ بھی نہیں کہا. کوئی FIR نہیں تھی, پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ سب کو معلوم ہے جو چلا آ رہا ہے 9 مئی سے کہ جس کا بھی تعلق, جس کا بھی ایک نظریے کے ساتھ, ایک کاز کے ساتھ تعلق ہے, اس کے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی بات لے کے آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ سمجھ ہے. متعلقہ تھانے والے کیا بتا کچھ نہیں کہا انہوں نے. ہم نے اپنی اپلیکیشن دے دی ہے وہاں پر اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں بھی. کتنے دن ہو گئے جو مسنگ ہے؟ جی آج 5واں دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ آج آئے؟ جی, چونکہ ویکینڈ تھا بیچ میں تو ہم نے پٹیشن جمع کروا دی تھی. آج ہماری باری آئی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب کل دوبارہ ہماری سنوائی ہے تو کوئی جلدی جواب مل جائے. تو یہ اہل خانہ کی کہانی تھی, ان کا یہ موقف تھا اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ پولیس کی وردی میں لوگ تھے, اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے لوگ تھے اور 5 دن ہو گئے ہیں. افتخار درانی کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے IG پولیس کو جو ہے وہ فریق بنایا ہے. اور چیف جسٹس عامر فاروق نے اب کل کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں. بدقسمتی سے حبس بیجا کی درخواستوں کو چیف جسٹس عطا من اللہ کے جانے کے بعد سے انتہائی غیر سنجیدگی سے لیا جاتا رہا ہے یہاں. اور اب بھی جو ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے حبس بیجا کے اور مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں جن کی حوالے سے کوئی ٹھوس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور چیف جسٹس عطا من اللہ نے جب وہ یہاں پہ چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے سے پہلے جو آخری حکم دیا تھا ایک مسنگ پرسن کیس میں, وہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر جو خفیہ اداروں کے ISI کے اور دوسرے ان کو طلب کیا تھا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ایک مسنگ پرسن کیس میں طلب کیا تھا, مگر اس کے سب کے باوجود بھی ابھی تک ان کیسز میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور حبس بیجا کے معاملات ایسے ہیں کہ عدالت عام حالات میں فوری طور پہ کارروائی کرتی ہیں. اب ہوگا یہ کہ جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے, اسلام آباد پولیس کے IG کو نوٹس دے دیا گیا ہے, اسلام آباد پولیس کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں 2 دن کی 5 دن کی مہلت دیں, ہم ان کے بارے میں کوئی رپورٹ دیتے ہیں, اور پھر 5 دن کی مزید مہلت مل جائے گی, اور پھر 5-10 دنوں کے بعد جو ہے افتخار درانی اگر واپس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیس نپٹا دیا جائے گا. اور یہ کسی سے نہیں پوچھا جاتا, کوئی بھی لاپتہ شخص جب واپس آتا ہے کہ آپ کہاں تھے, آپ کو کون لے کر گیا, یا پولیس سے ہی بھی اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ شخص کہاں تھا, اس کا بیان آپ نے ریکارڈ کیا نہیں کیا, تو اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسنگ پرسنس کے معاملات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. اور سب سے اہم ابھی جو پچھلے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں, صحافی عمران ریاض بھی لاپتہ ہیں اور ان کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ مقرر ہوتی ہے, سماعت ہوتی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امین حسین بھٹی جو ہیں ہر بار ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو عمران ریاض خان کے اہل خانہ ہیں یا ان کے وکیل ہیں ان کو شاید کسی حلقے کی طرف سے تسلی کروائی گئی ہے کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وکیل بھی اور ان کے اہل خانہ بھی میڈیا میں زیادہ بات نہیں کرتے. مگر یہ بات عمران ریاض یا ان کے وکیل کی نہیں ہے, یہ بات اصول کی ہے, آئین اور قانون کی ہے اور شہریوں کے حقوق کی ہے, جس کے اوپر ہم سب کو بات ضرور کرنی چاہیے.
اور ہمیں یہ توقع بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ اس معاملے میں ایک ہی بار ٹھوس فیصلہ کوئی جاری کرے کہ دوبارہ کسی کو ایسے بلا جواز اٹھانے کی ہمت نہ پڑے، چہ جائے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہوں، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر وہ کسی کو کچھ بتائے بھی نہ۔ تو یہ وہ لا قانونیت ہے جس کو آنے والے وقتوں میں ہماری عدلیہ نے بڑے ٹھوس انداز سے اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کل جی پولیس کی طرف سے وکیل پیش ہو کے کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، وہ اس حوالے سے ایسا کون سا ٹھوس کوئی حکم جاری کرتے ہیں کہ جس سے افتخار دورانی جیسی اہم سیاسی شخصیت کی بازیابی ممکن ہو سکے گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔